نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آداب زندگی کے 28ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اذان و نماز کے مسائل کے حوالے سے صفحہ نمبر 107 سے 112 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اذان و اقامت و امامت۔ مسئلہ نمبر 1، مشہور ہے کہ اذان نماز کے لیے مسجد میں بائیں طرف ہو اور اقامت یعنی تکبیر دائیں طرف، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، مشہور ہے اگر مقتدی امامہ باندھے ہو اور امام صرف ٹوپی پہنے ہو تو نماز مکروہ ہے۔ یہ محض بھی اصل بات ہے، البتہ جو شخص خالی ٹوپی سے بازار اور مجمع احباب میں جاتا ہو، منقبض ہو، اس کو بدون امامہ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو۔ مسئلہ نمبر 3، بعض لوگ اذان کے سامنے سے یا دعا کے سامنے سے جانا ناجائز سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، عوام متکبرین میں مشہور ہے کہ جس امام کے گھر میں پردہ نہ ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں، سو سمجھ لیا جاوے کہ معترضین کی بیویاں اگر ایک نامحرم کے روبرو بھی آتی ہوں تو ان کو بھی بے پردہ کہا جاوے گا اور امام و مقتدی سب یکساں ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 5، بعض کو طاعون میں اذانیں دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ نماز و جماعت و خطبہ۔ مسئلہ نمبر 1، مشہور ہے کہ چارپائی پر نماز پڑھنے سے بندر ہو جاتا ہے، سو یہ محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مشہور ہے کہ چاند اور سورج کے گہنے کے وقت کھانا پینا منع ہے، سو اس کی بھی کوئی اصل نہیں، البتہ وہ وقت توجہ اللہ کا ہے، اس وجہ سے کھانے پینے کا شغل ترک کر دینا اور بات ہے۔ رہا یہ کہ دنیا کے تمام کاروبار بلکہ گناہ تک تو کرتا رہے اور صرف کھانا پینا چھوڑ دے، یہ شریعت کو بدل ڈالنا اور بدعت ہے۔ مسئلہ نمبر 3، بعض عورتیں نماز پڑھ کر جائے نماز کا ایک گوشہ یہ سمجھ کر الٹ دینا ضروری سمجھتی ہیں کہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا، سو اس میں کسی بات کی بھی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، اگر عوام کا معمول ہے کہ مریض جب جماعت میں شریک ہوتا ہے تو تمام صف کے کنارے پر اور بائیں طرف بیٹھتا ہے، گویا درمیان میں کھڑے ہونے کو برا سمجھتے ہیں، سو یہ امر محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بعض کا خیال ہے کہ تہجد کے بعد سونا نہ چاہیے ورنہ تہجد جاتا رہتا ہے، سو اس کی کوئی اصل نہیں، اور بہت آدمی اسی وجہ سے تہجد سے محروم ہے کہ صبح تک جاگنا مشکل ہے اور سونے کو ممنوع سمجھتے ہیں، سو جان لینا چاہیے کہ سو رہنا بعد تہجد کے درست ہے۔ مسئلہ نمبر 6، مشہور ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا ناجائز ہے، سو یہ محض غلط ہے، البتہ اتنی اٹکل ضرور رہے کہ قبلہ سے بے رخ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 7، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ اگر کئی عورتیں ایک جگہ کھڑی ہو کر نماز پڑھیں تو آگے پیچھے کھڑا ہونا درست نہیں، محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کر کے دونوں طرف سلام بھی پھیرے، یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 9، عوام میں مشہور ہے کہ نماز عشاء سے پہلے سو رہنے سے عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یعنی اگر پھر پڑھے تو قضا کی نیت کرے، سو یہ بالکل غلط ہے، البتہ بلا عذر سونا درست نہیں، اور نصف شب کے بعد مکروہ وقت ہو جاتا ہے اگرچہ سویا بھی نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 10، عورتوں میں مشہور ہے کہ عورتیں مردوں سے پہلے نماز پڑھیں، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 11، یعنی عورتیں سمجھتی ہیں کہ تلاوت کے سجدہ 2 ہونے چاہیے، یعنی ایک آیت پڑھے تو 2 سجدے واجب ہو جاتے ہیں، سو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 12، عوام میں مشہور ہے کہ نماز میں دائنا انگوٹھا سرک جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سو یہ محض غلط ہے، البتہ بلا ضرورت اٹھانا بہت عیب ہے۔ مسئلہ نمبر 13، بعض عوام کہتے ہیں کہ سنت کے بعد نہ بولے اگرچہ گھوڑے کے ٹاپ میں دب گیا ہو، اس کی کچھ اصل نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے میں علاوہ فساد عقائد کے بعض اوقات کوئی واجب شرعی بھی ترک ہو جاوے گا، مثلا کسی نے مسئلہ پوچھا یا کسی امر میں اعانت چاہی،
مسئلہ نمبر 14، بعض کو دیکھا ہے کہ ریل میں سوار ہو کر بلا عذر بھی نماز بیٹھ کر یا بے رخ پڑھ لینے کو جائز سمجھتے ہیں، سو ریل میں کوئی حکم نہیں بدلتا اور جاننا چاہیے کہ تھوڑی سی دشواری بھی نہیں، معمولی دقتیں تو گھر میں بھی پیش آ جاتی ہیں۔ اسی طرح نمازن بیبیاں بہلی میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بہلی کے ٹھہرانے میں خطرہ نہ ہو وہاں زمین پر اتر کر نماز پڑھنی چاہیے، پردہ برقع کا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 15، بعض عوام ایسے مرض میں نماز چھوڑ دیتے ہیں جس میں بدن اور کپڑا پاک رہنا مشکل ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں نماز جائز ہونے کی کوئی صورت نہیں، سو یہ خیال محض غلط ہے کہ علماء سے مسائل پوچھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایسی حالت میں بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔ جب دھونے سے سخت تکلیف ہو یا مرض بڑھنے کا ڈر ہو اور کپڑے بدلنے کے لیے زیادہ نہ ہوں تو اسی طرح نماز درست ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 16، بعض عوام کو اس کا بھی پابند دیکھا ہے کہ جب جمعہ کے لیے آتے ہیں اول مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر سنتیں پڑھتے ہیں، گو نزدیک ہی سے آئے ہوں اور گو سانس درست کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو، سو اس کی کوئی اصل نہیں اور سانس کی درستگی تھوڑی دیر کھڑے رہنے سے بھی ممکن ہے، یہ کیا ضرورت ہے کہ بیٹھ ہی جائیں۔ مسئلہ نمبر 17، مشہور ہے کہ جن کی سنتیں صبح کی رہ جائیں اس کے درست ہونے کی یہ شرط ہے کہ سورج نکلنے تک اسی جگہ بیٹھا رہے، سو یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ جائز ہے کہ کسی کام میں لگ جاوے اور بعد آفتاب نکلنے کے ان کو پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 18، بعض عوام کہتے ہیں کہ مسجد کا چراغ خود گل نہ کرے، سو یہ بات لغو ہے، بلکہ جب حاجت نہ رہے گل کر دینا چاہیے، ورنہ اسراف بھی ہے اور تنہائی میں چراغ جلتا چھوڑنا منع بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 19، اکثر عوام کو دیکھا ہے کہ جماعت میں صف بندی کے وقت پاؤں کا انگوٹھا ملا کر سیدھی کیا کرتے ہیں، حالانکہ کندھے اور ٹخنے کی سیدھ کرنے سے صف سیدھی کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 20، اکثر عوام کو اس کے التزام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جمعہ کا پہلا خطبہ سننے کے وقت دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں اور دوسرا خطبہ سننے کے وقت دونوں ہاتھ زانوں پر رکھ لیتے ہیں، یہ بھی بے اصل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 21، اکثر عوام جمعہ کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں، زبان سے درود شریف نہ پڑھے، ہاں دل ہی دل میں پڑھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، بعض عوام نماز میں بائیں کوہنی کھلی رکھنے سے نماز میں خرابی آنا سمجھتے ہیں، یہ خاص بائیں کوہنی کی تخصیص غلط ہے، بلکہ دونوں میں سے خواہ دائیں ہو یا بائیں کھلی رکھنے سے نماز مکروہ ضرور ہوگی۔ قرات و تجوید۔ مسئلہ نمبر 1، قرآن مجید میں بعض مقامات پر بے موقع وصل کرنے سے کفر کا فتویٰ بعض نے لکھ دیا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ الحمد شریف میں بعض حروف کے وصل سے شیطان کا نام پیدا ہونا لکھ دیا ہے، سو ان دونوں امر کی کچھ اصل نہیں، البتہ قواعد قرات کے اعتبار سے یہ دونوں وصل بے قاعدہ اور کبیح ہیں، مگر کفر یا شیطان کے نام کا دعویٰ محض تصنیف ہے۔ مسئلہ نمبر 2، حفاظ وغیرہ میں مشہور ہے کہ سورۃ برات پر کسی حالت میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، سو بات یہ ہے کہ صرف ایک حالت میں اس میں بسم اللہ نہیں ہے کہ اوپر سے پڑھتے پڑھتے سورۃ برات شروع کرے، باقی اگر تلاوت اسی سورت سے شروع کرے یا درمیان میں کچھ وقفہ کر کے بقیہ سورت پڑھے تو بسم اللہ کہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔